تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ اہم خبر۔ عیدگاہ سنگریڈی میں عید الفطر کی نماز ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑے جوش و خروش و احترام سے ادا کی گئی۔ عید الفطر کی نماز سے قبل سنگریڈی کے مقررین نے بیان کیا اور خطیب صاحب کا بھی بیان ہوا، اور بعد میں مقررین کے بیان کے بعد حافظ رحمۃ اللہ شاہ قادری صاحب نے عید الفطر کی نماز پڑھائی۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ سے تشکیل دی گئی نئی عیدگاہ کمیٹی کی جانب سے عیدگاہ سنگریڈی کے تعلق سے TNT نیوز سے بات کرتے ہوئے عیدگاہ کمیٹی کے ذمہ داروں نے موجودہ عیدگاہ کی حالت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ سابقہ عیدگاہ کے متولی کو معطل کر کے تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ نے نئی عیدگاہ کمیٹی تشکیل دی۔ سابقہ متولی نے تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ اور عیدگاہ کمیٹی سنگریڈی کے اوپر ہائی کورٹ میں کیس ڈالا اور ہائی کورٹ کے کیس میں عیدگاہ کمیٹی سنگریڈی نے جیت حاصل کی۔ عیدگاہ کمیٹی نے تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی ساتھ عیدگاہ کمیٹی سنگریڈی نے ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ جنہوں نے ہائی کورٹ میں عیدگاہ کمیٹی سنگریڈی کی جانب سے کیس ڈالا، ان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے سنگریڈی کے خصوصی نمائندے اویس الدین اویس کی یہ خصوصی رپورٹ۔ بھرمار ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حاضرین اکرام ہم نے قرآن سے بھی اپنے تعلق کو ہم نے توڑا ہے۔ آج صاحب قرآن ہمارے آقا علیہ السلام سے ہمارا جو تعلق ہونا ہے، یہی تو بات تھی صحابہ کرام کے اندر، تابعین کے اندر کہ وہ میں ملتمس ہوں حضرت العلامہ سید رحمت اللہ شاہ ہاشمی صاحب قبلہ اللہ کا یقین ہماری زندگیوں میں آنا۔ روزہ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیٹ بھر کھا لیے سو گئے پھر جواب نہ روزے سے تمہیں تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ کا یقین۔ قرآن سنتے رہے، کوئی 10 دن میں سنا، کوئی 1 دن میں، 3 دن میں۔ قرآن سے ہمیں قرآن سے ہدایت لینا ہے، قرآن سے ہدایت اور روزے سے تقویٰ، یہ 2 چیزیں رمضان کی اہم چیزیں ہیں، اس سے ہم پوری حاضرین 7 منتھ سے غزہ فلسطین کے معصوم اور پیارے بچے بھوک سے مل گیا، پانی نہیں ہے، دوائیں نہیں ہیں، ان پر ظالم یہود و نصارہ، اسرائیل و امریکہ، آج بھی ان بچوں کو یاد کرو، فلسطین کے معصوم پیارے پیارے بچوں کو یاد کرو۔ دوستو آج ہم خوشی منا رہے ہیں، وہ بیچارے پانی سے بھی تڑپ رہے ہیں، دوا سے تڑپ رہے ہیں، کھان پان ہر دنیا کی چیز سے وہ محروم کر دیا گیا، انہیں ڈیٹینشن سے واجب ایمان و تقویٰ، یہ 2 نعمت سے اگر مالا مال ہو جائے تو زمین اور آسمان سے ہم برکتیں نازل کریں گے، زمین و آسمان کے رحمت کے دروازے کھولیں گے۔ فرمایا فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، کہ زمین و آسمان سے ان کے لیے رحمت اور برکت کے دروازے کھلے ملیں گے، یعنی اللہ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان بندوں کے ساتھ ہے تو اللہ اس کے حبیب پاک علیہ السلام سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھتے ہیں۔ ان کا جو عقیدہ اور تعلق جو مضبوط ہوتا ہے، حاضر اکرام کبھی سے مالا مال فرمایا۔ آج بھی وہی ہمارا رب ہے، وہی پروردگار ہمارا ہے کہ اگر آج بھی اگر ہم وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر، اسلاف کے اگر طریقے پر ہم زندگی گامزن کریں گے تو اللہ تعالیٰ آج بھی ہم کو وہ ترقی اور عروج اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے گا۔ ابھی ہم نے سنا فاضل مقرر سے حضرت سے کہ جب تک قرآن رہے گا مسلمان باقی رہے گا۔ عقیدت اور محبت کے عنوان سے ایک بات عرض کروں گا کہ سنگریڈی بارگاہ رسالت کا منظور نظر علاقہ ہے، کیونکہ 47 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے تینوں میں سنگریڈی کے اس مجمع سے ایک بات وہ جیسا ہی نہیں چلا، وہ لینے کے لیے کرنے کا جیسا ہی چلا، گھوڑا کر گیا، بگڑ گیا، حالت میں آ گیا، اب جیسے ہی آ گیا تو سنگیر صاحب کا پاؤں زینے کا کر گیا، پورا پاگل کی طرح کا گیا، آپ کا گیا۔ رات نے کہا کہ میرا خیرات نے کہا میرا میری گفتگو کا حاصل یہ ہے، اگلے کام یہ ہے کہ ہمیں دیکھتی ہیں مایوس ہو جاتی ہے، ایسے سے عاجز ہے، مجبور ہے، بحالتیں مجبوری غیر آسان ہوتی ہیں، مگر نکاح کے بعد یہ یہودی قوم یہی چاہتی ہے کہ مسلمان غافل رہے، نیند میں رہے۔ خدا را ایک ایک لفظ کو دھیان میں رکھیے گا، یہ یہودی اور یہ دشمنان اسلام یہی چاہتے ہیں
کہ آپ غافل رہیں. اور دوستوں اب ہمیں غافل رہنا نہیں ہے. ہم اپنی جو ہے عزت اور وقار، کھوئی ہوئی عزت، کھویا ہوا وقار حیدر تاریخ کر سکتے ہیں. ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کر سکتے ہیں. کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتے ہیں. سر بلندی کو حاصل کر سکتے ہیں. مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سر سجدے میں رہے اور ہاتھ میں دامن مصطفیٰ رہے. سر سجدے میں رہے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ رہے. جتنے لوگ نماز جمعہ کو نماز کے لیے آتے ہیں، اگر اتنے مجھے تو آج وقت کی تنگی ہے، میں جو ہے اختصار کرتا ہوں. تو عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی ہمارے ذاکر صاحب نے اور ہمارے کریم الدین صاحب اور مولانا عبد الرحیم صاحب، ان لوگوں نے بڑے ہی درد کے ساتھ حالات حاضرہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے بڑے ہی درد کے ساتھ صلاۃ و سلام جو ہوتا ہے کوئی بھی نہیں پڑھیں گے. آج ایک ہی ویسٹ بنگال سے پڑھے مولانا آئے ہیں، وہ نماز صلاۃ و سلام پڑھیں گے. باجتماعكم هذا يوم المحشر اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن عباد الله ونفذ البلد تقوى الله. اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم ومعتبر وعيد مبارك كريم أجر الله فيه الأهل الصائمين وأكثر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فأمر الله فيه بالفطرة عن جميع الرجال والأطفال والبالغين والأطفال والإناث والذكور كل واحد من العدد صاع بصاعه صلى الله عليه وسلم، وهو 5 أرطاب وثلث رجل من غالب ما يختارون في البلد فيدخر، وإخراجه قبل صلاة العيد يزداد أطهر. ومن لم يخرجها فليخرجها في بقية هذا اليوم ولا يؤخر. وعن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى مقام، وصل على سيدنا محمد بعدد من قعد مقام، وصل عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الحمد لله الذي السماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعمال من يهده وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه. أما بعد، عباد الله اتقوا الله من سماع اللغو وسموع الخبر. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله الصلاة عيد الفطر مع 6 تكبيرات. مغفرت فرما دے ان کے قبر میں مولا سکون اور راحت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ کر وقت اور چین سکون عطا فرما. اور خصوصاً جو نام دیے گئے ہیں محمد خواجہ صاحب اور سہرابی صاحبہ اور شیخ سلیم، اے اللہ ان کے اے اللہ ماہ رمضان کی برکت سے مولا تیرے فضل سے آقا علیہ السلام کے واسطے اور وسیلے سے ان تمام کی مغفرت فرما دے. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، سامعین میں مولا جو لوگ اپنے اپنے قلوب میں حاجتیں رکھتے ہیں مولا، جن جن کے جو مسائل ہیں مولا الہ تیرے در سے جن جن لوگوں کو مولا جو ہے مولا مسائل وابستہ ہیں، اے مولا ان سب کے جو ہے دعاؤں کو قبول فرما. یا الہ العالمین،
خصوصاً مولا فلسطین کے حالات پر اپنا خام فرما دے یا الہ العالمین. وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے کے آقا سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام علیکہ. مدینے کے اسلام کو نیست و نابود کر دے یا الہ العالمین یا رب العالمین. جو مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں آبرو لوٹنے پر رو رہی ہیں، بلک رہی ہے، سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، مولا تجھے شہزادی رسول فاطمہ الزہرا کی شرم اور حیا کا راستہ مولا رسول کی امت پر رحم فرما دے مولا، کرم فرما دے مولا. مولا ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑھ کر تو نہیں ہے مولا. مولا ہم بڑے سیاکار ہیں، گناہگار ہیں مولا، مگر ہم مولا تیری رحمت سے. الصلاة عيد الفطر مع 6 تكبيرات. الصلاة عيد الفطر مع 6 تكبيرات. الصلاة عيد الفطر مع 6 تكبيرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يؤتيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بات کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے. ہم مل کر اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ ہمارا شرعی حق رائے نہیں استعمال کرنا ہوگا، ورنہ عزیزو وہ دن دور نہیں ہے. ہمارے سروں پر یہ NRC CCA NPR کے بادل منڈا رہے ہیں.
اس سے بچنے کے لیے اور ہمارے دستور ہند کے تحفظ کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم سیکولر لوگوں کو جو ہے اقتدار پر لائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صدر کمیٹی علی جناب محمد غوث الدین صاحب اور انتظامیہ کمیٹی، نئی کمیٹی کے تمام اراکین اور جمیع اہلیان سنگرڈی، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان، کرم بالائے کرم کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے، لطف و عطا سے مجھے اور آپ کو اسلامی گھرانے میں اور اپنے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور اللہ کا مزید احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کو نازل فرمایا، اور اللہ کا مزید کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج عید سعید کا دن ہے۔ احادیث کے مفہوم میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو عید کی صبح میں زمین کے چپے چپے پر پھیلا دیتے ہیں، اور پھر فرشتے ساری روز زمین پر پھیل جاتے ہیں، اور ماہ رمضان کے روزے داروں اور ماہ رمضان کے قیام و سیام کرنے والوں کو سلامتی اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے مفہوم میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے اپنی مزدوری مکمل کی ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، بارے اعلیٰ، انہیں ضرور ان کا اجر ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ، جنہوں نے ماہ رمضان کی قدر کی، روزوں کا اہتمام کیا، نمازوں کا اہتمام کیا، صدقہ خیرات کا اہتمام کیا، میں ان سب کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ الحمدللہ، یہ مجدہ ہم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مل رہا ہے کہ آج امت مسلمہ کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ الحمدللہ، مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے ماہ رمضان کی قدر کی اور اپنی مغفرت کا سامان کرایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی کلام ربانی میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اپنی امت سے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جو ان کی طرف بھیجی گئی ہے، اس پر خوب خوشیاں منائیں۔ اللہ کا فضل ماہ رمضان اور اللہ کی رحمت ماہ رمضان۔ ماہ رمضان کا پہلا دعا رحمت، چونکہ اس آیہ کریمہ کی شرح میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا فضل، حضور سرورِ کون و مکان سلام علیہ، خدا کے نور و جہانے جہاں سلام علیہ، حضور سرورِ کون۔ اور سہولت کے لیے جو ہے وہ آگے آ جائے۔ آج فلسطین کے حالات پر یہ 57 ممالک جو مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئے ہیں، قسم خدا کی تیری تخت کے سائے ملیں گے، سائے ملیں گے ان کے بھی انشاءاللہ، اللہ غافل نہیں ہے۔ دوستو، آپ اگر پڑھتے رہیں تو تاریخ تو سمجھو گے چنگیز خان ایک شخص تھا
तारीफ करलाती है जो बड़ा सालिम इंसान था, लाखों लोगों का कत्ल कर दिया। एक मरतबा एक मकाम से गुजरना था तो रुक गया और अपने को हुक्म दिया कि यहाँ के लोगों को जमा करो और उनको खत्म करो। लोग को जमा किया गया। अब उसमें उलमा इकराम भी मौजूद हैं। 3 सफ़े बना दिए और जंगेज खान घोड़े पर बैठा हुआ है। 3 सफ़े बांध दी गई, बना दी गई। अब हुक्म देता है कि पहले सबका खात्मा कर दिया जाए। तो इसमें एक बुजुर्ग थे, वो जैसा ही हुक्म सुने जंगेज खान का दूसरे सब में चले गए। మొహమ్మద్ షఫీ ఈద్గా కమిటీ నుండి నియమం వక్ఫ్ తరఫులో మా కమిటీ 7 మెంబర్స్ గారు, ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు. ఆ కమిటీ నుండి ఇప్పటివరకు కలపు వార్డ్ నెంబర్ 17 లోపల ఈద్గా ప్రార్థన ఈదుల్ ఫితర్ జరగడం మా ధన్యవాదాలు. మరియు ఇప్పుడు మీకు తెలియపరచడం ఏమనగా వక్ఫ్ బోర్డు నుండి మా పైన వక్ఫ్ బోర్డు నుండి మా కమిటీకి అపాయింట్మెంట్ చేయడం జరిగినది. తర్వాత ముత్తవల్లి గారు మా పైన కేసు వేయటం జరిగినది. హైకోర్టులో కేసు, హైకోర్టు గారి న్యాయవాదులు వీళ్ళు అమ్జద్ సాబ్, ఆసిఫ్ గారు ఈ కేసుని పోరాటి మాకు గెలిచినందుకు చాలా సంతోషం. ఆయన ఉదయపూర్వకంగా నా నమస్తే. ఆయన కుమారు బాలు గారు ఉన్నారు, మొహమ్మద్ అవైసీ గారు అందరికీ మా ఉదయపూర్ 4 సైడ్ల ప్రకారంగా భూమిని నాశనం చేయడం జరిగింది. ఆయన లేనందు దీనికి సరిగా ఎన్నో సంవత్సరాలుగా 50 సంవత్సరాల నుంచి ఆయన ఇక్కడ రావటం జరుగుతలేదు. ఆ పరిస్థితి లోపల ఈ వక్ఫ్ బోర్డు ఆశ్రమి వక్ఫ్ బోర్డు మాకు అపాయింట్మెంట్ చేయడానికి చాలా సంతోషంగా, మా ఉదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు, చాలా ధన్యవాదాలు, సంతోషం. अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हैसियत जनरल सेक्रेटरी ईदगाह कमेटी तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड से जो कमेटी आई, मैं सैयद जाकिर हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 26/6/2023 को हमें कमेटी दी गई। इससे पहले हमने ईद उल अज़हा का भी प्रोग्राम किया, यही कमेटी ने किया। और इस दरमियान में जो साबिक़ा मुतवल्ली अब्दुल सत्तार साहब, उनकी कारकर्दगी सही नहीं रहने की वजह से उनको डिसमिस करके ये कमेटी हमारे को दी गई 26/6/2023 को। अल्हम्दुलिल्लाह ये ईद उल अज़हा, ईद उल फितर के हम अंजाम दे रहे हैं। और इसमें मुतवल्ली साहब हाई कोर्ट को चले गए थे। उसके बाद हाई कोर्ट में केस हुआ, वक्फ बोर्ड की जानिब से भी वकला थे और हमारी जानिब से भी। जनाब आसिफ अमजद साहब वकील और हमारे नौजवान ओवैसुद्दीन ओवैस साहब, इन्होंने हमारा केस लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी और जीत नसीब हुई। और हम शुक्रिया अदा करते हैं इन वकला का भी और वक्फ बोर्ड का भी, वक्फ बोर्ड के भी वकला भी लड़े केस, अल्हम्दुलिल्लाह।
اور ہم کو الحمدللہ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ سے 3 سال کی پوری ہم کو کمیٹی دی گئی. رات میں کب بولے جب آ کر اچھی طرح سے کوئی شرپسند ہے تو انہیں بھی ان کو وارننگ دے کے اس سال پرامن تقریباً 15,000 لوگوں نے شرکت کی. اور ہمارے حضرت قبلہ 40 سال سے خطیب عیدگاہ الحمدللہ ان کا ہم دل کی گہرائیوں سے ہماری کمیٹی ان کا شکریہ ادا کرتی ہے. اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت. ملتے ہیں اگلے خبر کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمارے چینل کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.